بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم نقنا خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام ولا سيما من كورونا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين. اے الہ العالمین، اے زمین و آسمان کے بادشاہ، اللہ آپ بے انتہا پاک ذات ہے. اللہ آپ بے شمار صفتوں کے مالک ہے. اللہ آپ وراء الورا ہے. اللہ آپ کی طاقت بڑی زبردست ہے. اللہ آپ کی قدرت بڑی زبردست ہے. اللہ تمام اسباب نہ ہونے کے باوجود آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اللہ آپ کی طاقت بڑی زبردست طاقت اور قدرت ہے. اللہ آپ ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت فرمائی تھی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا تھا. کتنے سارے اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی. اللہ آپ کی قدرت بڑی زبردست طاقت ہے. قرآن میں بار بار آپ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ آپ کے لشکر، آپ کی قدرت، آپ کی طاقت بڑی زبردست ہے. اللہ ہم بے انتہا کمزور مخلوق ہے. اللہ ہم گنہگار بندے ہیں. اللہ ہم نافرمان بندے ہیں. اللہ ہم نے اپنی زندگی غفلتوں میں گزار دی ہے، نافرمانیوں میں گزار دی ہے. اللہ ہمیں اس کا اقرار ہے. دن ہمارے گناہوں میں گزرے، راتیں ہم نے نافرمانیوں میں گزاری ہیں. اللہ انجانے میں جان بوجھ کر بہت ساری ہم نے غلطیاں کی ہیں، مگر پروردگار آج آپ کے سامنے یہ ہاتھوں کو پھیلائے ہیں اس وجہ سے کہ رب رحیم، رب کریم، رب غفور ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے. اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہے. وہ ماں جو بچہ زیادہ جتنا بھی ستائے اس کے باوجود اس کی محبتیں کم نہیں ہوتی ہیں. اللہ ایسی ماؤں سے تو آپ 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے ہیں. اللہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ اللہ آپ نے اپنی محبت، اپنی رحمت کے 99 حصے کو چھپا رکھا ہے. ایک حصہ صرف آپ نے دنیا میں اتارا ہے. اس محبت کی وجہ سے سارے دنیا کے ماں باپ محبت کر رہے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں محبتیں اور رحمتیں ہیں. ایک محبت کا آپ نے جز اتارا ہے
99 آپ کے پاس ہیں۔ اللہ آپ تو کتنے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے مخلوق کے ساتھ۔ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، لیکن ہے آپ ہی کے بندے۔ اللہ یہ ہاتھوں کو ہم نے پھیلایا ہے، اپنے دامنوں کو ہم نے پھیلایا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں۔ اللہ جب مجرم جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو دنیا کی عدالت میں وہ جرم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم تو اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ ہم نے تو کیے ہیں گناہ، نافرمانیاں کی ہیں، لیکن آپ ہی نے فرمایا کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی کو پہنچ جاوے اور ایک مرتبہ مجھے کہے گا رب اغفر لی سچے دل کے ساتھ، غفرت لک ولا ابالی، میں سب معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا۔ اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ ہم آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے نا، اللہ ہم سب کو بخش دیجئے نا۔ اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہے، آپ نے نعمتوں کی انتہا کر دی ہے، لیکن نعمتیں کھا کھا کر آپ کے مقابلے پر ہم اتر آئے، نعمتیں کھا کھا کر ہم نافرمانیوں پر اتر آئے۔ اللہ یہ زبان آپ نے دی ہے، آنکھوں کی نعمتیں آپ نے دی ہیں، لیکن یا اللہ ہم نے ان تمام کو گناہوں پر لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا، لیکن یا اللہ پکی سچی توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے، اللہ بس معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم تو وہ بے بس بچے کی طرح ہے، جب وہ کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے، پسند آ جاتی ہے تو ماں باپ کے دامن کھینچ لیتا ہے، ماں باپ کو پکڑ لیتا ہے، ماں باپ بھی پریشان ہو کر اخیر میں کہہ دیتے ہیں جا پیچھا چھوڑا لے، جا لے لے تو اس چیز کو، ماں باپ بھی اخیر میں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم اس ضدی بچے کی طرح بننے آئے ہیں کہ اللہ بس آپ ہمیں آج معاف کر ہی دیجئے، اللہ آپ ہمیں اب معاف کر دیجئے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی یہ تیور، زمین کا یہ سناٹا، آسمان کی یہ خاموشی بتا رہی ہے ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ آپ ہم سے ناراض ہے، ورنہ تو صدیاں گزر گئی ہیں کبھی ایسے منظر تو نہیں دیکھے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی سخت معاملہ پیش آئے تو مسجدوں کی طرف دوڑ جاؤ۔ اللہ ہم پر حالات آتے تھے، اللہ مالوں میں کمی ہوئی، اولاد کی نافرمانی آئی، رشتہ داروں سے جھگڑا ہوا تو ہم فوراً مسجدوں میں آتے تھے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، آپ کو مناتے تھے۔ اجتماعی حالات آتے تھے تو آپ کے سامنے آتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اللہ اب تو مسجدیں ہی بند ہو چکی ہیں، اللہ اب تو مسجدیں ہی بند ہو چکی ہیں، ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ اللہ اب تو مسجدیں ہی، اللہ حرم پاک بند ہو چکا ہے۔ اللہ مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، وہ تو آپ دو روٹی کہیں سے بھی کھلا دیں گے، مسئلہ ہماری ہدایتوں کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ حل نہیں ہوا اللہ تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اب کتنے ناراض ہوئے ہوں گے کہ مسجدیں بند ہو چکی ہیں، رحمت کے تمام، مغفرت کے تمام، ہدایت کے تمام کام جہاں سے چلتے تھے وہ بند ہو چکے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے یہ سارا۔ اللہ آپ آج راضی ہو جائیے، اللہ بس آج آپ راضی ہو جائیے اللہ، اللہ آپ آج راضی ہو جائیے اللہ، اللہ آپ آج مان جائیے اللہ، اللہ آپ مان جائیے آج۔ اللہ ہمارا تو کوئی گلا شکوہ ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ لے کر نہیں آئے، بس صرف آپ کو آج منانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ مان جائیے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، ہمارے گھر والے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ امت پریشان ہے، پوری مخلوق پریشان ہے، اللہ مسلمان ہی نہیں ساری مخلوق یہ آپ کا کنبہ ہے، آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ ساری مخلوق پریشان ہے، اللہ مخلوق پر رحم فرما دیجئے، اللہ مخلوق پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے پچھلے زمانے میں بھی کہا تھا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، من اشد منا قوہ، کون ہے طاقتور؟ اس زمانے کے چند لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بہت بڑی بڑی طاقتوں کو ایجاد کر دیا ہے۔ اللہ اس چھوٹے سے کیڑے نے اللہ پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، اللہ اس چھوٹے سے ذرے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ ہم قرآن کی اس آیت پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ آپ کے لشکر بڑے زبردست ہے، اللہ آپ کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ اللہ فرعون
اللہ نمرود جو بہت بڑا طاقتور بنا بیٹھا تھا، ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کے پورے دماغ کو خراب کر دیا تھا۔ آج دنیا بھی نشے میں تھی، ایک چھوٹے سے کیڑے نے پوری دنیا کو ٹھکانے لا کر رکھ دیا ہے۔ سب لوگ متوجہ ہیں مالک کی طرف، پروردگار کی طرف، آپ کے سامنے رجوع ہے۔ اللہ آپ ہی کے حل کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا ہے کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہارے اوپر خوف ڈال کر آزمائیں گے۔ اللہ اس بیماری سے زیادہ تو خوف لوگوں کو لگا ہوا ہے۔ اللہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ اللہ بہت ساروں کا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، دل ہی دل میں گھٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم ایمان لائے اس آیت پر۔ آگے آپ نے فرمایا والجوع، اور تمہارے اوپر بھوک ڈال کر ہم آزمائیں گے۔ اللہ حقیقت میں اس زمانے نے بھوک کا بھی بہت سو کو مزہ چکھا دیا ہے، کھانے کو نہیں ہے، پریشان ہے، اپنی حاجتیں بھی نہیں رکھ پاتے ہیں شرم کی وجہ سے۔ آگے آپ نے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ مالوں کو کم کر کے آزمائیں گے۔ بہت سارے مالداروں کو اپنے مال پر گھمنڈ تھا، ہر ایک کو لاس اور نقصان ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ آپ کی طاقت۔ آگے آپ نے فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بہت ساری جانوں کو ہم اٹھا کر آزمائیں گے، بہت سارے لوگوں کو۔ اللہ اتنی موتیں تو پچھلے کئی سالوں میں اللہ ہم نے اپنے آس پاس میں تو نہیں دیکھی تھی۔ اللہ اتنی ساری موتیں ہیں۔ اللہ ہم ایمان لائے۔ آگے کی بات پر بھی آپ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ جب حالات آئے، جب ڈر لگے، جب مالوں میں کمی ہو، جب جانے لگے، تو بس جو صبر کر لے گا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں، اللہ آپ کی پوری مخلوق ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمارا پورا ملک، اللہ پوری دنیا پریشان ہے۔ اللہ تمام کو اس وبا اور بیماری سے اور اس بیماری کے ڈر سے بھی نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ بہت سارے لوگ اس بیماری میں جا چکے ہیں۔ اللہ بہت ساروں نے اپنے ماں باپ کو، بہت ساروں نے اپنے بھائی کو، کسی نے اپنی اولادوں کو، کسی نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز قریب کو کھویا ہے۔ بہت سارے چہرہ نہیں دیکھ پائے، بہت سارے ان کے آخر میں ان کے پاس نہیں بیٹھ پائے۔ اللہ پتہ نہیں ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ وہ تنہائیوں میں روتے ہوں گے کہ امی آپ چلے گئے، ابا آپ رخصت ہو گئے۔ لیکن یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو وبا میں گیا ہے وہ شہید ہے۔ اللہ یہ کم فضیلت تھی کہ آپ نے ان کو رمضان جیسا رمضان عطا کیا ہے۔ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما دیجئے، اور ساتھ ہی میں ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دیجئے، صبر جمیل عطا فرما دیجئے، صبر ایوب عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کو بہترین ان کی تربیت فرما دیجئے۔ اللہ اس ماحول میں، ایسے وقت میں ہم نے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کھویا ہے۔ اللہ وہ بھی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ صرف ان کے گھر والوں کو صدمہ نہیں ہے، اللہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما دیجئے امت کو، اللہ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو بھوکے ہیں اللہ ان کو کھانا پہنچا دیجئے، اللہ جو بے لباس ہیں ان کو کپڑا نصیب فرما دیجئے، اللہ جو اپنے گھروں سے دور ہیں ان کو گھروں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ ہم تو اپنے گھروں پر ہیں، بہت سارے وہ لوگ جو راستوں میں چلتے ہوئے اپنی جانوں کو دے چکے ہیں، بہت سارے وہ لوگ جو بھوک سے بے حال ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ اور اجر دے دیجئے، اللہ ان کے لیے انتظامات فرما دیجئے۔ اللہ جو ان کی خدمتیں کر رہے ہیں بغیر کسی تفریق کے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کو بہت زیادہ عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دیجئے، اللہ مدد کرنے والوں کی آپ مدد فرما دیجئے۔ اللہ اس بیماری کے اندر جتنے لوگ مبتلا ہیں
اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں آسانی سے نکال دیجئے۔ اللہ جو روزی روزگار سے پریشان ہے حلال طیب پاکیزہ عزت عافیت والی روزی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو اولاد کی نافرمانی سے تھک چکے ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجئے۔ جو گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہو چکے ہیں اللہ محبت والی زندگی ان کو نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے طریقے اپنانے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے کہ اسی پر کامیابی کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کی سنت آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجئے، سنتوں کا پابند بنا دیجئے، ذکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی 27ویں یہ رات ہے۔ اللہ قرآن مجید ہم نے ابھی ختم کیا ہے۔ اللہ اتنی ساری فضیلتیں لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ جو قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو اس میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس قرآن مجید کا ثواب جتنے بھی مرحومین اس وقت وباؤں میں جا چکے ہیں سب کو عطا فرما دیجئے۔ خصوصی طور پر ان سب کو عطا فرما دیجئے۔ عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنے لوگ اس مسجد میں نماز تلاوت اور مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں اعتکاف کیے ہوئے ہیں اللہ ان کے معتکف کے اعتکاف کو نمازوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ بہت سارے تڑپ رہے ہیں مسجد میں آنے کے لیے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو اللہ آپ پورا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بہترین اصلاح فرما دیجئے، ہماری زندگی بھی بہترین بنا دیجئے، آخرت بھی بہترین بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما دیجئے گا، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر ہم سب کو پلا دیجئے گا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت آوے تو ایمان کے ساتھ اٹھانا اور ایسی موت عطا فرمانا کہ آپ ہم سے راضی ہو، کسی کا حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو، قبر ہمارا استقبال کرتی ہو، زبانیں ہماری کلمہ پڑھ رہی ہو، ایسی حالت میں ہم سب کی موت کو آسان فرمانا۔ اللہ موت کی شدت، موت کی تکلیف، موت کی پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لینا، آسانی والی موت نصیب فرما دیجئے گا۔ اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ یہ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن آپ دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ختم قرآن کی نسبت سے کسی کے کوئی رشتہ دار پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ آپ سب کی جائز تمناؤں کو آپ پورا فرما دیجئے، سب کے جائز مقاصد کو آپ پورا فرما دیجئے۔ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی، صحابہ نے مانگی، تابعین نے مانگی، تبع تابعین نے مانگی، امت کے نیک لوگوں نے مانگی ہے، یا اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی نیک دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دیجئے۔ جن شرور اور فتنوں سے یہ سب پناہ چاہ رہے ہیں اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔